بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورہ رعد کا، جو کہ مدنی سورت ہے، اور رعد کا معنی ہے گرج، یعنی گرجنے والا ابر کا فرشتہ۔ یہ سورت مکی دور کی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر خطاب مشرکین مکہ سے کیا گیا ہے۔ تمام مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت، وحی اور معاد یعنی جزا اور عمل سے بحث کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع حق و باطل کی حقیقت اور اس کی کشمکش کا قانون ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا بھی والذی انزل الیک من ربک الحق کی حقیقت پر مبنی پکار سے کی گئی ہے، اور اختتام بھی یعنی تکمیل بھی اس کی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اسی پر ہوا، یعنی آیت نمبر 40 پر ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کرتے ہیں اب اپنے سورہ رعد کا، جو کہ مدنی سورت ہے، اور اس کے 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الحمدللہ۔ آغاز ہوتا ہے سورہ رعد کا، اور سورہ رعد سے مکی مدنی صورتوں کے زیر مطالعہ گروپ کے دوسری ذیلی جو گروپ تھا اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس گروپ میں اس صورت کے علاوہ سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر بھی شامل ہیں۔ یہ تینوں صورتیں نسبتاً چھوٹی ہیں، جبکہ پہلی جو ہم نے پہلا گروپ ایک پڑھ چکے ہیں، ہم جتنی صورتیں آ رہی تھیں ان میں شامل تینوں صورتیں ان کے مقابلے میں بہت طویل تھیں۔ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں کے مضامین بھی مشابہت رکھتے ہیں، اور طوالت میں بھی یہ تقریباً برابر ہی ہیں، یعنی ان کی آیات مبارکہ بھی۔ البتہ سورہ ہجر منفرد ہے۔ جہاں تک سورہ رعد کے موضوع کا تعلق ہے، یہ سورت تذکیر بالآلیہ کے اللہ پر مشتمل ہے۔ اس میں اقوام گزشتہ کا تذکرہ بھی ہے، کسی رسول یا قوم کا نام لیے بغیر بالکل سرسری انداز میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس کتاب کا تذکرہ ہے اور اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کے ترجمہ کا اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ۔ الف لام را، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں یہ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت توحید بیان ہو رہی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ اس نے مسلسل کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت معینہ کے لیے۔ وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی جو تفاصیل بیان کی گئی ہیں، یا آج تک ہمیں غور و فکر نہیں کیا تھا کہ سورج کس لیے کھڑا ہوا ہے۔ روشن بس ہو گیا، ٹھیک ہے، چاند نکلتا ہے وہ آسمان کے اوپر، وہ کیا کام کر رہا ہے، لیکن اس قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے اپنی ایک ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے، جس طرح یہ سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح تمہیں مارے گا بھی، اور تمہیں ایک دن ضرور اس سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور بنائے اس میں لنگر، یعنی پہاڑ اور ندیاں، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں جوڑے بنائے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے دن پر رات کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہی بات آتی ہے جو سورت کا آغاز میں کرتی ہوں جس وقت پارے کا، تو آپ کے ساتھ آیت شیئر کرتی ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ یہ کس لیے ہے، قرآن مجید تفکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کن کے لیے، جو کہ عقل رکھتے ہوں، ان لوگوں کے لیے جو ان آیات پر غور و فکر کرتے ہوں، ان کے لیے ہے۔ اور زمین میں قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، اور باغات، انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت، جڑوں سے ملے ہوئے بھی اور الگ الگ بھی، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی کو کسی پر فضیلت دے دیتے ہیں ذائقے میں،
یعنی ایک ہی قسم کا علم ہے. اگر آپ یہ مثال سمجھیں تو یہ ہے کہ علم تو ایک ہی طرح کا ہے. قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن کوئی اس سے زیادہ مستفید ہوتا ہے، کوئی جو سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے فہم میں بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں بھی اضافہ زیادہ ہوتا ہے، اور جس کے عمل میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کا انجام بالخیر بھی زیادہ ہی ہوگا. قیامت کے دن بھی اس کے لیے اجر زیادہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں یہاں پہ ان درختوں کی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس سے مومن کا پتہ چلتا ہے کہ مومن کتنا راسخ العلم ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا ڈیپتھ ہوتا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو قابل تعجب ہے ان کا یہ قول کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو وجود میں آئیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنمی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک سخت سا اور موٹا لوہے کا وہ ہے، پائپ ٹائپ کی، ٹائر ٹائپ کی چیز ہے، جس کی وجہ سے گردنیں ان کی اکڑی ہوئی ہیں. تو پھر ایک اور کیٹیگری ہمیں جہنمیوں کی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کی ان اتنے واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے، اور اس چیز پر حیرانگی ہوتے ہیں، اور مرنے کا اقرار ہی نہیں کرتے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تو وہ لوگ جہنمی ہیں. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی زندگی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی، یعنی عذاب کے لیے بھلائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں. اور یقیناً آپ کا رب لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ظلم بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے. اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بس خبردار کر دینے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ جانتا ہے جس قدر رحم سکڑتے ہیں یا بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں اندازے کے مطابق ہے. وہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا، اور وہ بہت بڑا، بہت بلندی والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کبیر بھی ہے اور متعال بھی ہے، اور غیب کی باتیں جاننے والا بھی ہے. واقعی سائنس نے بہت بھی، اگر آپ دیکھیں آج الٹرا ساؤنڈس وغیرہ کر کے لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ پھر بھی کتنے الٹرا ساؤنڈس بھی غلط ہوتے ہیں کہ کوئی بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہے، بیٹی ہونے والی ہے، اس ماں کے پیٹ میں کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے علم میں تو وہ ہر شے ہے جس کے زمین کی انتہا میں، ہر ایک کیڑا، ہر حشرات، نباتات میں سے بھی، تمام مخلوقات میں سے بھی اللہ ہر ایک کے مادہ کو جانتا ہے کہ اس کے رحم میں کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ رب جس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے علم کا احاطہ کرنے کے. یہ ہے وہ رب. تو کیوں نہ پھر ہم اس رب پر ایمان لے آئیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر، اس کے علم میں سے برابر ہے تم میں سے جو بات کرو دل میں چھپائے، اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں، اور جو دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں. اس انسان کے لیے باری باری آنے والے پہرے دار مقرر ہیں، یعنی فرشتوں کا ذکر ہے. وہ اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی فرشتے خود ہی، ہم مانگیں گے فرشتوں کو بلائیں گے اور فرشتے نہیں آ جائیں گے. جیسے لوگ جنوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اور کہہ دیتے ہیں کہ جنات ہمارے لیے بھیج دیں اور وہ ہماری حفاظت کریں یا ہمارے فلاں فلاں کام کر دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے بھی کرتے ہیں تو کیا؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل دیتے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہے. اور جب اللہ کسی قوم کے لیے کسی بری شے یعنی عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، چونکہ سورت کا نام بھی رعد ہے، بجلی کی کڑک چمک، خوف سے بھی اور امید سے بھی. یعنی ایک طرف خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمیں آ پکڑے گی اور ہم مر جائیں گے، ایک دم انسان کو خوف ہوتا ہے نا. اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں اس سے بچا لے گا. اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. اور وہ بھیجتا ہے کڑکدار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے. اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. استغفر اللہ العظیم.
دیکھیے ہم نے کبھی آج تک بارش ہوتی ہے، بجلی کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، ہم نے کبھی ان باتوں پر آج سے پہلے غور و فکر کی تھی؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس کس وجہ سے وہ آپس میں کسی کے لیے جزا آ رہی ہے، کسی کے لیے سزا آ رہی ہے، اور فرشتے آسمان سے یہ سب کچھ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپس میں جھگڑتی ہیں اور اسی کا پکارنا حق ہے، یعنی اسی کو پکارا جائے۔ یہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کی دعا کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتے، مگر جیسے کوئی پھیلا دے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پانی کے لیے ہاتھ پھیلا دے اور بس کہے کہ پانی میرے منہ میں، تو آ جا، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور کافروں کی دعا تو بالکل بیکار ہے، یعنی کافروں نے ایسے ہی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ نہ ان کی پکار سن سکتے ہیں، نہ ان کی پیاس بجھا سکتے ہیں، نہ ان کی داد رسی کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت سجدہ ہے یہاں پہ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، چاہے وہ یعنی تکلیف سے کر رہے ہیں یا راحت سے، لیکن سجدہ ہر چیز کر رہی ہے۔ ان کے سائے میں بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کون ہے آسمان اور زمین کا مالک؟ کہیے اللہ ہی کا ہے۔ کہیے کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسی حمایتیں بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے تخلیق کی ہے اس کی تخلیق کی طرح؟ تو یہ تخلیق ان پر متشبہ ہو گئی ہے۔ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہے یکتا سب پر حاوی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام و صفات واحد القہار بیان کیے جا رہے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ آج تک تو ہم دریاؤں کو دیکھتے تھے بس دریا ہیں، پانی ہیں اور یہ بہہ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو پھر یہ ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جھاگ کو، اور جن دھاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے، ان پر بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، تو ان کو جب ٹکرا دیتا ہے اللہ، پھر کیا ہوتا ہے، جھاگ ہو وہ خوش ہو کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی جو برے لوگ ہیں ان کی برائیاں ایک ابال کی شکل میں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہی روک لیتا ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے اندر اسی طرح نیکیوں کا ابال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں اور ان نیکیوں کو ان کے لیے بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا اور اس کے ساتھ اتنا ہی وہ اور بھی، تو یہ کچھ بھی ضرور بدلے میں دے ڈالیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے پھر حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ آیت نمبر 18 سورہ رات آیت نمبر 18 پر ہمارا پارہ نصف تکمیل ہوتا ہے، لیکن میں آگے کنٹینیو رکھوں گی سورہ رات کو انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہماری یہ صورت تسلسل کے ساتھ قائم رہے اور آپ کو اس کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے بارے میں آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں، اور جو لوگ جوڑتے ہیں اس کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی وہ قطع تعلق نہیں کرتے، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے ناطے تعلق یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو وہ جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اب وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون، یہ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں ایسے لوگوں کی، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا
اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے پہلے رشتہ جوڑنے کا حکم آیا، اس کے ساتھ ہی صبر کا حکم کیوں آیا؟ کیونکہ ہم تو یہ ٹھان لیتے نا کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی چاہوں میں بھی اس کے ساتھ ایسا برا کر لوں. نہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ صبر جو کریں. پھر ساتھ ہی صرف صبر کی بتا دی ہے نا کہ ایسے معاملے میں صبر کے ساتھ جوڑیں، پہل کریں، صلہ رحمی کریں. تو پھر اس سب چیز کے لیے، سب معاملے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنے غصے کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. اور صبر کیا ہے؟ بڑا بھاری ہوتا ہے، آسان تو نہیں ہے نا یہ سب کچھ اپنے آپ کو جھکانا یا کسی کے ساتھ صلح میں پہل کرنا. ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے بہت اسٹیمنا چاہیے. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. انہوں نے نماز قائم کی اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، پوشیدہ طریقے سے بھی اور اعلانیہ طریقے سے بھی. پوشیدہ کس طرح کرتے ہیں کہ یعنی کسی پر دیکھ کر جتاتے نہیں، نہ سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے اتنا اتنا خرچ کر دیا یا میں نے اللہ کی راہ میں دیا. اور اعلانیہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایک کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے یا کسی کو اللہ کی راہ میں لے کر آنا چاہتا ہے، چاہے وہ دنیاوی یا دینی کسی اعتبار سے بھی کسی کی مدد کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا ہے یا اپنی اتنی استطاعت نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس کی مدد کر دو، یہ اعلانیہ طور پر ہے. اس کی اجازت ہے اسلام میں. یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کی اصلاح کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے اگر کیا جائے وہ کام اعلانیہ بھی جائز ہے. اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. بس یہاں پہ بات آ کے ختم ہو گئی اور پھر آگے رزلٹ بتا دیا گیا. ختم کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے وہ بھلائی سے برائی کو روکتے ہیں. آگے سے سلام کر دیتے ہیں، نیکی میں پہل کر دیتے ہیں، تحفہ تحائف دے دیتے ہیں یا اصلاح کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، نرمی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کی. آپ کو بہت طنز کر رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، آپ کے اوپر جھوٹ لگا رہا ہے، اور آپ پھر بھی ان کے لیے اچھی بات کرتے ہو، آپ ان کے لیے دعائے خیر کر دیتے ہو. اچھا، اگر سامنے اصلاح نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اپنے ضمیر کو اتنا تو آمادہ کرو کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے دعا ہی کر سکتے ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ بھلائی سے برائی کو دور کرنا. پھر آگے رزلٹ بتا دیا، اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کرے. یہاں پہ آج ہمیں ایک اور کامیاب لوگوں کی کیٹیگری پتہ چلتی ہے جو جنت کے حقدار ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دار آخرت کی کامیابی ہے. آخرت کا گھر وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ داخل ہوں گے. اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباء، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، یعنی اگر ایک شخص نیکوکار ہوگا اور یہ تمام صفات کا حامل ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوگی. جو ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. ہم اپنی پشتوں کو یہ کہہ کر کہ بس میں نے تو حفظ کیا ہے یا میں نے علم کر لیا تو میں بچوں پہ توجہ نہ دوں یا میں اپنے اہل و عیال کو اس طرف نہ لگاؤں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں تو اپنا عمل لے کر گئی. اب میری اولاد میں سے، میرے اہل و عیال میں سے بھی جو کوئی ہوگا، اگر جو صالح ہوں گے وہ بھی نیکی کی روش اختیار کریں گے، اللہ کا تقویٰ پائیں گے، پھر وہ آبا و اجداد، وہ بیویاں اور وہ اولادیں اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کتنے نصیب والوں کو یہ مقام حاصل ہوگا. اور کہیں گے سلامتی ہو آپ پر بسبب اس کے جو آپ لوگوں نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر. اللہ ہمارے نصیبوں میں بھی کرنا یہ گھر. اے پروردگار، ہمارے لیے بھی اس زندگی کو صبر و استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ یہ انجام خیر ہمارا بھی ہو. والذین ینقضون عہد اللہ. پھر ساتھ فرماتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. جب کوئی رشتے کو توڑتا ہے، کوئی ایک بندہ آپ کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، تو کیا آپ اس فساد کا حصہ نہیں ہیں؟ بن جاتے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی بن جاتے ہیں. تو اب ان لوگوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو فساد مچاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہوگا. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. قرآن مجید کی بہت بڑی آیت ہے یہ بھی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ چاہتا ہے جس کے لیے تو وہ رزق واسع بھی کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور ناپ تول کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے.
تو ہمارا ایمان اگر اس بات پہ ہو جائے تو ہمارا معاشرے میں سے یہ فلاں نے میرے حصے سے کھا لیا یا کوئی میرے حق میں سے کھا رہا ہے، یہ فساد ہی ختم ہو جائے اس بات پر اگر ایمان ہو جائے۔ اور یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، کون؟ جو کافر لوگ ہیں۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، قل ان اللہ یضل من یشاء۔ یضل من یشاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اپنی طرف ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرے۔ آج سمجھ آ گیا نا؟ جو کافروں کو ہم سنتے ہیں، انگریزوں کو سنتے ہیں، یا ہم مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بس میرا دل نہیں کرتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، جب اللہ نے چاہا تو خود ہی مجھے ہدایت دے دے گا۔ نہیں، یہاں سے تصدیق کس بات کی ہے کہ وَيَهْدِي، وہ ہدایت اس کو دیتا ہے، الیہ من اناب، جو اللہ سے رجوع تو کرے، کہے اللہ میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کے خوبصورت انداز سیکھنا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، واقعی یہی حقیقت ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مبارکباد ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی امت میں سے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ کتاب جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ درا حالیہ کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے اپنے وزن کے لحاظ سے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت وإلیہ متاب، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے سے پہلے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یا کلام کرتے اس کے ذریعے مردے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ اختیار تو سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اہل ایمان اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اور جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتی رہے گی، ان کے اعمال کے سبب کوئی نہ کوئی آفت یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصہ کے لیے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا رہا میرا عذاب۔ اب پیچھے سارے تذکرے بیان کر کے یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ گھبرائے نہیں، اگر کوئی آپ کو مذاق اڑا رہا ہے تو آپ میرے عذاب کو تو دیکھیے، پچھلی قوموں کو کیسے عذاب دیا تھا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ ہستی جو ہر جان سے محاسبہ کرنے والی ہے جو اس نے کمائی، یعنی اپنے حساب کا، اس کے حساب کا بدلہ لینے والی ہے، اوروں کی طرح ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، سموہم، آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یا تم صرف سطحی سی باتیں کرتے ہو؟ بلکہ ان کافروں کے لیے ان کی مکاریاں مزین کر دی گئی ہیں، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ کفر کرنے والوں کو دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر پڑتی ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، پھر ان کا رزلٹ بھی بتا دیا ساتھ ہی کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے، اور اس کے سائے بھی۔ یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کافروں کا انجام تو آگ ہی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف خوشخبری، ایک طرف ڈراوا۔ جیسے ماں کہتی ہے نا بچے کو کہ ایسے نہیں کرو، چلو ادھر آ جاؤ، میری بات مانو، آپ کو یہ چیز دوں گی،
تو پھر ساتھ بچہ جب دیکھ لیتی ہے کہ نہیں مان رہا بات کو، ساتھ ہی کیسے ڈراتے کہ نہیں کرو ورنہ میں ماروں گی، نہیں کرو نہیں تو ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے ہر جگہ پہ اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت پیار کا انداز ہے، ایک طرف ڈراتے ہیں، ایک طرف سمجھاتے ہیں، ایک طرف خوشخبری دیتے ہیں، کہیں خوشخبری دیتے ہیں تو ساتھ ہی ڈرا بھی دیتے ہیں کہ پھر بچ کے چلو، اگر تقوی کی روش اختیار کر بھی لی ہے تو پھر بھی ڈر کے چلو، پھر بھی بچ کے چلو، کیونکہ عقبی الکافرین النار، جو کافر ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ نار ہوگا، آگ ہوگا۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ سبحان اللہ، آیت توحید ہے یہ بھی، ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں، حیات ہیں؟ کیا بار بار قرآن مجید ہمیں تصدیق نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے کہ میرا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، میں بھی جاؤں گا؟ ہر ایک جن و انسان نے جو دنیا میں آئے، تمام تخلیقات، ہر ایک کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، واپسی ضرور ہے، کیونکہ ہمیشہ سے قائم دائم زندہ جاوید ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ صرف رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے، کسی کا مقام نہیں ہے کہ وہ دوبارہ لوٹایا نہ جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں، قول فیصل بنا کر، یعنی فیصلہ کرنے والا، حکمت دے کر بنا دیا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ یہ بات کسے کہی جا رہی ہے؟ ذرا ہم غور کریں ان آیات کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، تو کیا پھر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اجازت ہے کہ جب ہم یہ اللہ کے احکام قرآن میں پڑھ لیں، جو حکم اللہ نے نافذ کیے ہیں ایک مومن کے اوپر، جن احکامات کی قید لگائی ہے، کیا ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہمارا کوئی ہوگا مددگار؟ پھر کوئی ہوگا بچانے والا؟ کتنی یہ نوٹس دینے والی بات ہے، کتنی عبرت والی بات ہے اگر ہم غور و فکر کریں اس آیت پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی یا معجزہ لے کر آتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ، ہر شے کے لیے ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ اور خواہ وہ ہمیں دکھا دے آپ کو، یا اس کا کچھ حصہ جس کی ہم نے ان کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دیں، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہاں پھر تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ کو وفات دے دی جائے گی۔ جب فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ جب ہم آپ کو وفات دے دیں تو بس آپ پہنچا چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی آپ نے بہت خوبصورت اچھے طریقے سے اس کی تبلیغ کر دی، اب جو نہیں مانے گا اس کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ جب یہ آیات مبارکہ آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنے رشتہ داروں سے، تمام جتنے بھی قریبی تھے سب کو کہہ دیا کہ اپنے لیے عمل کرو، میں تمہارے حصے کا حساب نہیں دے سکتا، نہ مجھ سے پوچھ ہوگی، ہر ایک کے لیے اس سے اس کا حساب کی پوچھ ہوگی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تو جس دن حساب کتاب دے گا ہمارے اوپر آسان کرنا اس حساب کو۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جی، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر جان کو جو کچھ کماتی ہے، یعنی ہر نفس جو کچھ کرتا ہے، اللہ سب کو جان ہے کہ کون اپنے لیے کیا کمائیاں کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ دار آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔
اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہیں، وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں، تو ہم بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ پچھلے علماء جو تھے، جو جن کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ چکا ہے، وہ بھی گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ اللہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اس چیز کا دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ تو دار آخرت کی بھلائی اور اس کا آرام کس کے لیے ہے؟ انہیں جنہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور اس کا جاننا میرے لیے یہی کافی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، اپنے محبوب کی گواہی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق دے رہے ہیں، وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ رات تکمیل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔